الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دوش پڑھ لیجیے اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز دوستوں، بزرگوں، ہمارے بہنیں، بیٹیاں، ہماری خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موضوع سے ہٹ کر ہم شروعات تو انشاءاللہ اس کی تفسیر کریں گے. ایک جماعت مکہ مسجد میں آئی ہوئی ہے، آج کل آئی ہوئی ہے اور انڈونیشیا سے آئی ہوئی ہے. میں اس کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں بھی اپنے طور پہ ہمارے ساتھیوں کو بتاؤں گا کہ وہ انڈونیشین ساتھیوں کو یہ بات کر دی جائے اور تاکید کر دی جائے. انڈونیشیا پوری دنیا میں نے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں سب جگہ جانا ہوا ہے. سب سے زیادہ جادو انڈونیشیا میں نے دیکھا. سب سے زیادہ جادو، بلیک میجک انڈونیشیا میں دیکھا. اور اس بلیک میجک کا ان کا طریقہ یہ ہے کہ بالکل بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ خرید لیتے ہیں، اس کو کاٹ کو خون کا دان کرتے ہیں، اس خون سے کام کرتے ہیں. سب سے زیادہ بچے چھوٹے غائب ہوتے ہیں نا، وہ انڈونیشیا میں ہوتے ہیں. ماشاءاللہ، کیسے بیٹا؟ وہاں سحر اور جادو بہت ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی کسی سے ملاقات کوئی ہو جائے نا، تو اس کو بات آگے کر دی جائے کہ اپنی حفاظت کرنی ہے. ہمارے بچے جو بھی آتے ہیں، میں پہلا سبق یہی دیتا ہوں کہ اپنی حفاظت کے لیے اپنا معاملہ ٹھیک رکھے. جب اپنا معاملہ ٹھیک ہوگا. میں انڈونیشیا میں گیا تو خیر جکارتا کے اندر معیشت کو دو لوگ کنٹرول کرتے ہیں. اکنامی وہاں کی ہندو کرتے ہیں یا چائنیز بدھسٹ کرتے ہیں، اور ان کے اندر جادو بھرا ہوا ہے، جادو کے پروفیشنلزم لگے ہوئے ہیں وہاں پر. تو میں وہاں سے ایک ان کا ہل ریسورٹ ہے، سورابایا کہلاتا ہے. میں وہاں بھی جانا ہوا. تو میں وہاں جانا ہوا تو مسلمان مڈل کلاس ہے، جکارتا کے اندر اپر کلاس ہے. سورابایا ایک ہل ریسورٹ ہے، لوگ گھومنے پھرنے جاتے ہیں، لیکن اس علاقوں کو تقریباً کنٹرول قادیانیوں نے کیا ہوا ہے. تو جکارتا سے جو جماعتیں جائیں نا، میں کل صبح انشاءاللہ میں نے کہا کہ فجر میں جماعت کو میں بھی بات کروں گا، کل بیٹھوں گا ان کے ساتھ میں، جماعت کے ساتھ. تو جکارتا سے جو بھی جماعت جائے، سورابایا، میں بھی وہاں نماز کا وقت تھا، سورابایا میں تھا، تو میں نے نماز پڑھ لی. میں باہر نکلا تو دیکھا کہ قادیانی کی مسجد ہے. آباد نہیں ہے قادیانی کی مسجد ہے، 5 آدمی 8 آدمی 10 آدمی جماعت میں ہوتے ہیں، لیکن کام کی بہت ضرورت ہے. اب میں موضوع یہ بات کرنا چاہ رہا تھا، اپنی حفاظت کرنا ہر جگہ ضروری ہے. میں اورلانڈو گیا نا، تو اورلانڈو کے اندر میں نے دیکھا یہ بلیک میجک کی وہاں پر پروفیشنلی کالی عورتیں وہاں سے آئی ہوئی دکانیں ہیں. اب ہمیں مستی تو ہے نا، مستی نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے مصطفیٰ؟ نہیں ہو سکتی نا. آپ کی عمر میں ہے نا، یہ مستی بلڈ میں ہوتی ہے، بڑی عمر میں بھی رہے گی. تو میں اورلانڈو گھومتے ہوئے بلیک میجک والا تھا، اس کے اندر گھس گیا، چلا گیا. او ہائے ہائے کر کے، تو اس میں وی چارج یو $100، آئی ول ٹیچ یو میجک. میرا تو میجک الحمدللہ عملیات کے اندر زندگی نکلی ہے. میرے حکیم صاحب مجھے کہتے تھے تم مستی کرتے ہو کبھی پھنس جاؤ گے. میں اندر گیا، میں نے سورہ مزمل پڑھنی شروع کر دی اندر. میں نے کہا یہ میرے اوپر کام کرے گا، میں اس کے اوپر کام کروں گا. دیکھے تو صحیح. میرے حکیم صاحب مجھے کہتے تھے تم مستی کرتے ہو، سب جگہ پہ جاتے ہو، تو کبھی تم پھنس جاؤ گے. میں وہاں ہماری جب جیت پور گیا نا، ہم لوگ جیت پور کے مہمان ہیں، جیسے باٹوے کے ہوتے ہیں، چنیوٹی ہوتے ہیں نا، ہم لوگ جیت پور ہیں. جب میں پہلی دفعہ جیت پور گیا نا، تو میں نے کہا یہاں گھومنے کی کون سی جگہ ہے؟ جیت پور اچھا لگا شہر مجھے، وہاں پرنٹنگ کا کام تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر مسلمان ہیں نا، وہ بھی یہاں سب سے بڑا بہت مشہور مندر ہے، اس کی وہاں ان کے الگ الگ خدا الگ الگ نام ہوتے ہیں نا، بہت بڑا مندر ہے وہاں. ہندو بھی جاتے ہیں، مسلمان بھی جاتے ہیں وہاں دونوں.
تو مجھے کہا کہ میں پوچھ لیا. پھر میں نے ایک اور ہمارے کاروباری ساتھی سے میں نے کہا چلو بھائی مندر جانا ہے. تو مجھے وہ مندر لے گیا. یہاں مندر بہت بڑا اور سامنے مسجد. عصر کا وقت تھا. میں نے عصر وہاں پڑھ لی جماعت سے. 5 آدمی نماز کے اندر تھے خالی, اس اتنے بڑے جیت پور کے اندر مسلمان. میں سامنے مندر میں آ گیا. مندر میں آدھے مسلمان سینکڑوں اور آدھے ہندو, بلکہ زیادہ تر مسلمان مجھے نظر آئے. اور یہ مسلح بھی وہاں بیٹھ گیا, یہ مسلمان بھی وہاں بیٹھ گیا. اب یہ میں نے اپنا وہی سورہ مزمل کا ورد شروع کیا اور توجہ دینے اس کے اوپر شروع کی. وہ سمجھ گیا, کیونکہ یہ ہندو ہوتے ہیں نا, عملیات میں بہت آگے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی ایسا آدمی آیا ہے جو میرے معاملات میں دخل اندیزی دے رہا ہے. تھوڑی دیر میں اس نے پہچان لیا مجھے. دیکھنے کے بعد مجھے ہاتھ پکڑ کے مندر سے باہر نکال دیا. لیکن مسجد میں 5 آدمی تھے اور مندر میں اتنے سارے لوگ تھے. ہم غیر اللہ کی طرف کتنے ہیں, یہاں نہیں, سب جگہ پر ایسا ہے, سب جگہ پر ایسا ہے. رات بھی جیت پور میں سونے کا ٹائم آیا تو میں ذرا جیت پور کا میں نے چکر لگایا. ہر گلی میں 2 سور تھے. میں نے کہا میں رات کو یہاں سو نہیں سکتا, مجھے کراہت ہو رہی ہے. تو بولا ہم جیت پور سے قریب 2 شہر ہیں, جوناگڑھ ہے اور دھوراجی ہے, آپ کہاں جانا چاہیں گے؟ تو میں نے کہا کہ میں تو جوناگڑھ جاؤں گا, کیونکہ ہماری سیاسی لوگ, بڑے بڑے سیاسی لوگ وہیں سے گزرے ہیں نا. اب نام نہیں لیتا میں, آپ جانتے ہیں. میں جوناگڑھ, مجھے رات جوناگڑھ سونے جاتا. بتانا یہ چاہتا ہوں, جوناگڑھ میں پہنچا 7 بجے 6 بجے. اب میں کیا کروں, میں رکشہ لیتا اور رکشے میں گھومتا. مجھے مڈاپ ناریل پلاؤ اور مسلمان کو پکڑتا. میں 100 روپے میں 1 گھنٹہ گھماتا. میں اس کو تھوڑے پیسے دے دیتا. میں اس کو پوچھتا تمہارا کیا حال ہے؟ آپ یقین جانے وہ زارو قطار روتا. بولا ہم دین سے بھی گئے, دنیا سے بھی گئے, تم کتنے خوش نصیب ہو, ہمیں پاکستان کی یہاں کی کوئی قدر نہیں ہے ہمیں. بولا ہماری بیٹی چلی گئی, ہندو سے شادی کر لی, ہمارا بیٹا نے ہندو کا لڑکی لیا ہے, مسلمان اس کو نہیں کیا ہے. ہم مالی طور پہ ختم ہو گئے, ہم دینداری کے طور پہ بھی ختم ہو گئے. اس کو شکر مانگیے, اللہ تعالیٰ نے پاکستان دیا, ہم یہاں پر ہیں. ہم دین کا اپنے پریکٹسنگ مسلمان ہم ہو سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, عمل کر سکتے ہیں, سب چیز کر سکتے ہیں. یہاں پر ہمیں قدر نہیں ہے, اس ملک کی قدر نہیں ہے ہمیں, ہے نا. اللہ نے اتنی بڑی ہمیں نعمت دی, اتنی بڑی نعمت. یہ ظاہر بولو تم لوگ چھوڑ کے چلے گئے, تم تو وہاں مالی طور پہ بھی ٹھیک ہو, دین بھی تمہارے پاس ہے, ہمارے پاس کیا رہا. میں نے وہاں رکشے والوں کو دیکھا, زارو قطار روتے تھے کہ ہم بالکل کہیں کے بھی ہم نہیں رہے. اتنی بڑی نعمت ہمارے پاس ہے, ہم اس کا شکر مانیے اللہ سے بار بار. اور اللہ کا شکر ہے ماننے کے بعد اس کو اچھی نظر سے دیکھیں, اچھی محبت کی نظر سے دیکھیں, ہے نا. اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے, مسائل آتے رہیں گے, کوئی اننیسیسری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا, نجات کا راستہ 3 راستے. اپنی زبان کو قابو میں رکھیے. کیا ہمیں کرٹیسائز کر کے اس کو 1 2 3 اس کو ماضی لے کر بیٹھے, غیبت کریں, بہتان کریں, باتیں کریں. ہماری یہاں باتیں کرنے سے اسلام آباد کے حالات چینج ہو جائیں گے, آپس میں تبصرے کرنے سے چینج ہو جائے گی. ہاں ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا کوئی استغفار پڑھ لیں گے تو کوئی فائدہ ہو جائے گا, کوئی چلے جائے گا, اللہ تعالیٰ رجوع کر لیں گے. اگر رجوع للہ, اس کے بعد تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن پہلے جو قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی نا, اس کو سن لیجئے. یاد رکھو بے شک جو دوست ہیں اللہ کے, یاد رکھو بے شک جو دوست ہیں اللہ کے, نہیں ہے کوئی خوف ان کے لیے, نہ ہی وہ غمگین ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور گناہوں سے بچتے رہے, گناہوں سے بچتے رہے. اور گناہوں سے سب سے بڑا بچنا یہ ہے کسی کو ہرٹ نہیں کرنا. ہر تسبیحات پڑھنا آسان ہے, نفل پڑھنا آسان ہے, لیکن زندگی کے اندر صبح سے رات تک انسانیت کے ساتھ محبت, مخلوق کے ساتھ محبت, بے پناہ محبت, اتنی محبت کہ کوئی محروم کرے اس کو عطا کرے. اگر کوئی آپ کو ہرٹ کر دے, ہے نا. حکیم الامت اشرف ثانی صاحب کے زمانے میں ایک ان کے یہاں مزدور تھا, چھوٹا سا آدمی تھا, بیچارہ محنت کرتا تھا, کماتا تھا, تھوڑے سے پیسے گھر میں لے آتا تھا, اور بھی ہفتے 15-20 دن میں پیسے جمع ہو جاتی تھی. تو بیوی شوہر کو خوش کرنے کے لیے سالن وغیرہ کچھ لے کر بنا کر اچھا کھانا پکاتی تھی. تو وہ انتظار کرتا تھا 15 دن 20 دن کے بعد مجھے کھانا ملے گا, ورنہ تو دال روٹی, پانی والی دال اور روٹی ہوتی تھی وہاں پر. مرغی لایا کھلایا. اتفاق سے وہ بچی نے اس میں ڈبل نمک ڈال دیا. اب یہ 20 دن کے بعد تو اس کو وہ کھانا مل رہا ہے, وہ کھانے کے لیے بیٹھا. اب اس نے دیکھا کہ ڈبل نمک ہے اس کے اندر. اب یہ شوہر اس کو ڈانٹ سکتا تھا, کہہ سکتا تھا. اس نے وہی اللہ سے نیت کی کہ اللہ میری بیٹی ہوتی تو میں یہ بہتر سمجھتا کہ میرا داماد اس کو معاف کر دے. اللہ میں تیری خاطر اس کو معاف کر دیتا ہوں. کچھ عرصے کے بعد انتقال ہو گئی. حکیم الامت اشرف ثانی صاحب اپنے ملفوظات میں یہ تحریر فرما رہے ہیں. انتقال ہو گیا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا. بولے ہماری نیکیاں, نمازیں, سب چیزیں ایک طرف رہ گئی. میں نے ایک دن اس بچی کو معاف کر دیا تھا, اس کو اللہ کی خاطر معاف کر دیا تھا. اللہ میں معاف کرنے والا ہوں. اللہ نے اس کو معاف کر دیا.
ہم انسان بناتے ہیں یہاں پر، عالم نہیں بناتے، مفتی نہیں بناتے. اچھا انسان، مثالی انسان ہمارا ہونا چاہیے. اور مثالی انسان ہر چیز میں کسر کھاتا ہے، تکلیف کھاتا ہے، سنتا ہے، برداشت کرتا ہے، جواب نہیں دیتا، برداشت. میں نے آپ کو مزہ جانے جا کر واقعہ سنا ہے نا، سب سے سخت ترین دہلی کی لڑکی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا جاؤ اس سے شادی کرو، اور اتنی زبان دراز تھی، انہوں نے برداشت کیا. اللہ نے کیا مقام دیا. ہمارے تمام بزرگوں کو آپ دیکھ لیجئے، ان کی برداشت، ان کا سننا اور ان کا اللہ سے رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ نے مقام بڑا دے دیا. کامیابی جو ہے انسان کی ہے نا، اسی کے اندر ہے. دیکھیے ریئل ہیپینس تو دل کے اندر ہے، وہ مال سے نہیں ملتی، دولت سے، گاڑی سے، بنگلے سے. ذکر تو ذریعہ ہے. ذکر کیا ذریعہ؟ تعلق مان لگا. آپ کسی سے فلاں آدمی سے کوئی ایڈوانٹیج لینا چاہیں گے، یا بات کرنا چاہیں گے، یا ملنا چاہیں گے، تو کچھ تعلق ہوگا تو کریں گے نا. تعلق کے بغیر تو نہیں ہوتا نا. یہ آپ کو ذکر بتائے جاتے ہیں، یہ ذرا کلیئر کر لیں. ذکر آپ کو نہیں دے رہا کچھ بھی، آپ کو نوافل بھی نہیں دے رہا. آپ کو، آپ سب مل کے پوری رات ذکر اللہ اللہ کرتے رہے، پوری دنیا کے 7 ارب 8 ارب آدمی کر، تو اللہ کی شان میں اضافہ نہیں ہو جائے گا؟ اور سب کافر ہو جائیں پوری دنیا کے اندر، تو اللہ کی عظمت اس میں کمی نہیں ہو جائے گی، ہمارا نقصان ہو جائے گا. اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اصل جو دل کی خوشی ہے، دل میں راحت ہے، دل کا مزہ ہے، وہ اللہ سے اگر تعلق ہو تو ہوگا. اور یہ تعلق کا ذریعہ ہے ذکر. ذکر جب ہم کریں گے نا، تو میں وہ انڈونیشیا کی بات کر رہا تھا، تو اس میں سن لیجئے ذرا، ایک بات رہ گئی. اپنی حفاظت کی فکر کرنی. اپنی حفاظت کے لیے ہم 3 باتیں بتاتے ہیں. ایک سورت انس سب کو یاد ہونی چاہیے، اللہ اکبر بسم اللہ علی دینی و نفسی بسم اللہ علی و مالی. پہلے اپنی حفاظت ہے نا. میرے کپڑے کو آگ لگی ہوئی ہے، میں پریشان ہوں، تو میں میری بیوی کی، بچوں کی، بھائیوں کی، بہنوں کی کس طرح میں اس کی کفالت کروں گا، کیسے خیال کروں گا؟ مجھے پہلے اپنی آگ کو بجھانا ہے نا، مجھے اپنی فکر کرنی ہے. اپنی فکر کے لیے اس کو پہلے کارڈ بنا کے جیب میں رکھ لیجئے، کچھ دنوں میں یاد ہو جائے گا. صبح پہلی آپ کو سب سے فکر کرنی ہے. میں گھر سے نکلتا ہوں، یہ گھر میرا اس کے بازو میں، اور مکہ مسجد یہ ہے. میری پہلی یہ ہوتی ہے پریکٹس کہ میں یہاں سے نکلوں، پتہ نہیں، الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے ساتھ گارڈ بھی ہوتا ہے، میں مکہ مسجد پہنچ بھی جاتا ہوں. لیکن یہ گارڈ نے کیا کرنا ہے؟ یہ گارڈ سیکیورٹی نے کیا کرنی ہے؟ اللہ نے حفاظت کرنی ہے. آپ کو پتا ہے اندرا گاندھی کی جو سیکیورٹی تھی، جس نے اس کو قتل کیا، وہ اس کی سیکیورٹی کے لیے وہ جو چنتے تھے نا آدمی، اس کے لیے ان کے یہ ضروری تھا کہ ان کے والد یا ان کے دادا بھی سیکیورٹی کے اندر ہو. وہ دادا پیچھے خاندانی ہو، ان کو لایا جاتا تھا. اور اتنی سیکیورٹی، اتنی چھان بین کرنے کے بعد اسی نے اس کو مار دیا. کوئی انسان، ہم ٹھیک ہے اسباب کے لحاظ سے میرے ساتھ آدمی آتا ہے، چلے آتا ہے مسجد تک، لیکن پہلی میں نے یہ باہر پاؤں گیٹ کے باہر رکھنا ہے. پہلے میں نے دعائے انس پڑھنی ہے. دعائے انس 3 قل اللہ پڑھنے، 3 اللہ کو فلق اور ناس پڑھنا ہے. آیت الکرسی جتنی دفعہ 7 دفعہ 17 دفعہ کس پڑھ سکے اس کو پڑھنا ہے. کچھ چیزیں اپنی حفاظت کر لیں. جب حفاظت کر لیا، مضبوط ہو گئے نا، اب آپ بے فکر ہو جائے. ان کو نظر ہی نہیں آئیں گے ہم کہاں ہیں، کون ہے، کیسے ہے، کیا ہے، کسی کے اندر ہے. پھر دندراتے پھرے، اپنے کام کے اوپر لگے، اپنی دین کی دعوت کے اوپر لگے، ہے نا. دیکھیں قارون کے پاس کتنی دولت تھی. وہاں تو اس وقت پرانے سسٹم تھا نا، تو 70 اونٹوں کے اوپر ان کی خالی تجوری کی چابیاں لوڈ کی جاتی تھی. اس کی چابی ادھر، اس کی چابی، اتنا مال تھا اس کے بعد. لیکن کیا ہوا اس کے بعد کہ اس کے پاس تکبر آ گیا. میں نے کمایا ہے، میں جانتا ہوں، میں کیوں اس کے اوپر میں خیرات دوں، صدقات دوں، میں کیوں دوں، ہے نا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے اوپر انہوں نے بہت بڑا بہتان لگایا، الزام لگایا. وہ قصہ آپ کو پتا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے بدعا کی، وہ زمین میں غرق ہو گئے. آج بھی وہ زمین میں غرق ہو رہے ہیں قارون. اور لیکن ایک بات اس میں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جب زمین کے اندر غرق ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ تجھے اتنی دفعہ کہ اے موسیٰ مجھے معاف کر دے، اے موسیٰ مجھے معاف کر دے. قارون کہتا اور زمین اس کو غرق کر دے. یہ ایک دفعہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا، موسیٰ ایک دفعہ بھی مجھے کہتا اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں اس کو معاف کر دیتا. اللہ پاک ایسی ہیں، ایسا ملک ہے، ایسی دین ہے، ایسی زندگی، تندرستی سب ہے. اب بھی کروا رہے ہیں اللہ سے جو کروانا ہے، اللہ سے کروا لیں. آپ موج کرو گے اپنی اولاد نہیں، اولاد کی اولاد میں موج دیکھو گے. آپ اولاد کی اولاد میں آپ اس کا سکھ دیکھو گے. تھوڑی سی اپنے لیے تکلیف کر لو. کتنا جینا ہے؟ میرا خیال یہ ایوریج لائف سب سے چھوٹی 20 سال کی ہوگی، 22 سال کی ہوگی. 60 سال 70 سال ایوریج لائف ہوتی ہے. کتنی اس سے زیادہ تو نہیں، 80 سال 90 سال ہے نا. تو وہ بچ نہیں سکا، غرق ہو گیا. فرعون، اگر ہم کہتے ہیں کہ بھئی میری فوج ہے، ایٹم ہے، ایٹم کو تو آپ کو
اس کو بس کرنا، لگانا، میزائل ڈالنا کرنا آسانی سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے. فرعون کے پاس 16 لاکھ کی فوج تھی اور 400 آدمی کو روز کھانا کھلاتا تھا. اس کو سب وزیر مشورہ دیتے تھے کھانا کھلانا بند کرو، یہ سب آپ سب کو، یعنی آج کل چلا ہوا ہے آپ یوٹیوب پہ آ رہا ہے کہ آپ سب کو بھکاری بنا رہے ہیں، سب کو کھانا کھلا رہے ہیں. اور یہ کہاں کھانا کھلا رہے ہیں؟ حضور کی حدیث ہے نا، سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ اور تہجد پڑھو، عافیت کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ. میں بحرین گیا نا، تو بحرین کے اندر وہاں کی بڑی مرکزی مسجد میں ساتھ میں نماز پڑھ رہا تھا. تو وہاں کے جو مفتی جو تھے وہاں کے بڑے، وہ وہاں پر آئے میرے پاس، ساتھ میں بیٹھ گئے. تو انہوں نے مجھے پھر یہ تاکید کی کہ بھئی یہ 3 کام ضرور کرنا، وہاں جا کر سب کو یہ تاکید کرنا. سلام، یعنی سلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے رفیق بھائی کو خیر سلامتی کے ساتھ رکھے، یونس بھائی کو سلامتی کے ساتھ رکھے، قادر بھائی کو سلامتی. دعا ہے نا، محبت ہے نا. آپ سلام سب کے لیے اچھا سوچیے. جب سلام السلام علیکم، السلام، جانتے ہیں اس کو بھی سلام کیجیے، نہیں جانتے سلام کیجیے. اور کھانا کھلائیے، جتنا ہو سکے کھانا کھلائیے. میں نے یہاں کامن دوست بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے ان کو بہت پریشان تھے مالی طور پہ، میں نے آپ کو پہلے بتایا. تو میں نے کہا اس کا حل بتائیے. میں نے کھانا کھلایا. بولے میرے پاس تو اپنے پیسے نہیں کھانے کے، میں کیا کھلاؤں؟ میں نے کہا قرض لے کے کھانا کھلائی. آج قرض لے کے انہوں نے 10 سال پہلے کھانا کھلانا شروع کیا. آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی کہاں سے کہاں ان کو پہنچا دیا. قرض، میں نے کہا قرض تمہارا رہ گیا، اگر تم مر گئے قرض تو تم میرے اوپر لکھ کے پرچی جانا، میں ادا کروں گا. کھانا کھلائیے، کھانا جتنا کھلا سکتے کھلائیے. اور نہ دیکھیے یہ ہیروئن چاہیے، یہ چرسی ہے، یہ ہندو ہے، مسلمان ہے. بامبے کے اندر اس وقت بڑا اچھا لگا مجھے، اس وقت کرنٹ کی بات کر رہا ہوں، مسجدوں کو باہروں میں لنچ باکس دیا جاتا ہے، اور لنچ باکس کے اندر چاول ہوتے ہیں، بریانی، پلاؤ ہوتا ہے، اور اس کے اندر ویجیٹیبل ہوتا ہے. اب ویجیٹیبل تو ہندو بھی کھاتا ہے، مسلمان بھی کھاتا ہے. اب وہ باہر کیوں لگتی ہے لائن لینے کھانے والوں میں؟ اور زیادہ تر ہندو لینے والے ہوتے ہیں، زیادہ تر وہ لنچ باکس ہندو لینے والے ہوتے ہیں. اللہ کی مخلوق ہے نا، ان کے لیے دعا کر دیں گے، اللہ ان کو ایمان عطا فرما دے، اللہ ان کو پورے عالم کے لیے ایمان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. تو اتنی بڑی فوج تھی، 400 آدمی کو کھانا کھلاتا تھا. اس کے مشیروں نے کہا کہ یار کھلانا بند کرو یار، یہ چکر. ہمیں بھی فیکٹری کے اندر کہتے ہیں کہ یار یہ فیکٹری جب کھانا کھاتے ہیں نا تو کیفیٹیریا میں بڑی سیاست کرتے ہیں، تو سیاسی بات کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، کھانا کھلانا بند کر دو، اس کو الاؤنس دے دو. نہیں، کھانا کھلائیے، کھانے کا حکم ہے، کھانا کھلائیے فری. اور ہمارے کچھ دوستوں کو کہا تو انہوں نے یہ کیا، کچھ فری کھلانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم اس کو 5 روپے کی روٹی دیتے ہیں، تو یہ روٹی ضائع کرتے ہیں. ارے 5 روپے کی نہیں، فری کھلائیے. فری کھلانے کے بعد اگر یہ روٹی ضائع کرتے ہیں تو یہ روٹی جمع ہوتی ہے تو مچھیوں کو ڈالتے ہیں، مچھی تو کھاتی ہے، پرندے کھاتے ہیں، سب کھاتے ہیں، ضائع نہیں ہوتا کچھ بھی ہمارا. اس کو کھلائیے. 400 تھا، انہوں نے دستر چھوٹا کرنا شروع کیا. جس دن موسیٰ علیہ السلام نکل گئے نا، اس دن اس کے 3 یا 4 آدمی، کہیں 3 کہیں 4 لکھا ہوا ہے کہ آخری دسترخوان بنا ہوا تھا، اور اگلے دن طے تھا کل دسترخوان نہیں لگے گا. اور یہ فوج لے کے 16 لاکھ کی فوج تھی، اس کے بعد غرق ہو گئی وہاں پر. نہ فوج کام کرے گی، نہ مال کام کرے گا، نہ صلاحیت کام کرے گا، صرف فقط رجوع اللہ. رجوع اللہ کس کو کہتے ہیں سمجھ لیجیے. ہم اپنے ٹاپک پہ آج شاید آ سکے نہ آ سکے، پہلے یہ بہت ساری باتیں شروع ہو جائیں گی. تو رجوع اللہ کیا ہوتا ہے کہ آپ سے رجوع کرنا. میں دیکھیے ان کو، عثمان بھائی کو جانتا ہوں، عثمان بھائی چاپڑا کو جانتا ہوں، میں رجوع کم کروں گا، میں ان کو جانتا ہوں گا، اور پھر میری رجوع کے طریقہ ہوگا. پہلے تو تعلق معلّہ بنائیے. تعلق معلّہ اس کو کہتے ہیں، اللہ کے لیے اللہ سے تعلق کو بنائیے. اللہ کے لیے میں کیوں کہتا ہوں اللہ کو، اللہ سے کیا، اللہ کہے گا اگر تعلق اللہ سے بنا رہے کیا چاہیے بھائی؟ اللہ جنت چاہیے. میں نے کہا مجھے تو خالی کی جنت چاہیے، جنت بنانے والا چاہیے ہمیں، اللہ سے اپنا تعلق بنانے. حورے چاہیے، ارے خالی کے حورے ہمیں چاہیے، خالق چاہیے ہمیں. ادھر آ جائے مجھ سے. تو ہمیں تو اللہ چاہیے، پہلے اللہ سے تعلق، یہ ذکر، اذکار، فرض، واجبات، تہجد، یہ تمام، اور پھر فرما برداری. یہ کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. کچھ کرنا ہے تعلق بنانے کے لیے، کچھ نہیں کرنا ہے. تعلق بنانے کے لیے اذکار، ذکر، نوافل سب کرنا ہے. اور نہیں کرنا کیا ہے کہ آپ کی روزمرہ زندگی کے اندر دیکھیں نا، 5 چیزوں کا ہمارے حضرت شیخ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے، عافیت دے، 5 چیزوں کی بار بار تاکید کرتے ہیں کہ ایک تب جا کر ایمان کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں پیدا ہوتا. پہلی چیز توحید، اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ سے ہم کروائیں گے، خدا کے لیے، خدا کے لیے. یہ عاملوں کے چکروں میں اور یہ جو اس قسم کے ٹوٹکے کرنے والے لوگ چکر میں ہیں، یہ بعد میں لائن کر اپنی بنانے کے بعد پہلے وہ فری کرتے ہیں، پیسے لیتا ہے، مطلب کچھ پیسے نہیں دیتا، اللہ والا آدمی ہے، لیکن 2 مہینے کے بعد وہ پیسے کے اوپر آ جاتے ہیں. اللہ سے کروانا ہے. پھر اگر ان سے کروانا یہ کر سکتے ہیں تو میرا اللہ کہاں گئے؟ میں اللہ سے کرواؤں گا نا، اللہ سے کرنا ہے مجھے، اللہ سے کروانا، اللہ سے مانگنا ہے، رونا ہے.
آپ کی میری کوئی بس کی بات ہے؟ اگر ہمارا اولاد روئے یا اولاد کی اولاد روئے تو ہم برداشت کر سکیں؟ ہم نہیں برداشت کر سکتے، چپ جاتے. اس کی ڈیمانڈ اگر ان نیسیسری ڈیمانڈ ہوتی ہے تو وہ بھی ہم پوری کر دیتے ہیں. تو اللہ ہمارے 100 ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، ماں اتنی محبت کرنے والے کہ ہم اس کو چھوڑ کر کہیں اور جائیں، غیر اللہ کی طرف جائیں. دیکھیں توحید پہلی چیز ہے، اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے کروانا ہے ہم نے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر مصیبت پریشان آتی ہے نا، اس کے اوپر صبر کرنا ہے. صبر میں درجات کے بلند ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کہ ہمیں حکمت نہیں پتہ نا کیا چیز ہے، کس کے ساتھ ہے، کیا معاملہ ہے، برداشت کرنا ہے. دیکھیں تکلیف آتی ہے تو دو بات، ایک یا تو آدمی بالکل باغی ہو جاتا ہے کہ میں ہی تکلیف کے لیے رہ گیا تھا، میرے اوپر یہ تکلیف آئی ہے، میں سب کچھ اچھا کرتا ہوں پھر بھی تکلیف آئی ہے، تو یہ اپنی گناہوں کی سزا ہے. ایک انسان کو تکلیف آتی ہے، جب تکلیف آتی ہے وہ کہتا ہے صبر کرتا ہے. اللہ کا کہتا ہے اللہ پاک اللہ پاک یہ میری حقیق الامت یہ فرماتے ہیں کہ تکلیف بھی راحت ہے، اس میں درجات بلند ہوتے ہیں. لیکن اللہ سے یہ کہنا چاہیے اللہ میں کمزور ہوں، مجھے اللہ یہ جو تکلیف نعمت ہے یہ تندرستی کی نعمت میں تبدیل فرما دیجیے. تندرستی بھی نعمت ہے لیکن یہ تکلیف بھی نعمت ہے. تھوڑی سی آزمائش آتی ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں نا، تو ہم کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس کا اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے کچھ چیزیں پھینک دیتے ہیں. تو اوپر سے اللہ تعالیٰ پہلے کچھ مٹی کی کنکریاں انسان کے اوپر پھینکتے ہیں تاکہ تھوڑے سے گناہوں سے بچنے لگ جائے، توجہ دے، میری طرف اوپر دیکھے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ توجہ ہی نہیں دے رہا، دین پہ آ ہی نہیں رہا ہے. دین میں چاہتا ہوں، میرے یہ سلیکٹڈ آدمی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کوئی اس کو بڑی سی کوئی پریشانی دے دیتے ہیں، بڑی پریشانی اس کو آ جاتی ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیتے ہیں، اس کے صبر سے، اس کی جس وجہ سے بھی دعاؤں سے وہ نکل جاتا ہے. تو یہ دیکھیے 16 لاکھ فوج کے بعد وہ غرق ہو گیا. ہم فوج کو کیا کریں گے؟ ہمیں تو انسانیت سے محبت کرنی ہے. اتنی محبت کتنی کرنی ہے؟ جانوروں سے کرنی ہے. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. چونٹیوں سے بھی محبت کرنی ہے. چلتے ہوئے بھی دیکھنا ہے کہ چونٹیوں پہ پاؤں تو نہیں جا رہا ہمارا. ہاں، بکریوں سے، جانوروں سے، مسلمانوں سے، غیر مسلمانوں سے. غیر مسلمانوں سے کیا؟ مجھے اتنا افسوس ہوا آج میں نے دیکھا صبح 170 کروڑ روپے امبانی کی بیٹی کی شادی ہوئی تو انہوں نے گلوکار کو بلا کر 170 کروڑ روپے دیے ہیں. میں نے اللہ سے بہت رو کے دعا کی. میں نے کہا اللہ ایسے لوگ ہیں، ان کو یہاں اتنی بڑی جنت دی ہے، اے اللہ ایسے اعمال کی ان کو توفیق عطا فرما دے، وہاں بھی ایسی جنت ان کو مل جائے، ان کو وہاں بھی جنت مل جائے. یہ اتنے اچھے لوگ ہیں. جام نگر کے اندر یہ تھوڑا سا میں نے ان کا پورا دیکھا نا، تو انہوں نے ایک ایسے گلوکار کو بلایا جو 8 سال کے بعد وہ گانا گاتی تھی، گانا گانے کے لیے اس کو بلایا، 170 کروڑ روپے دیا. اس کے فگر اس کے اندر یہ تھا. اللہ اکبر، اتنا دکھ ہوا، اتنا دکھ ہوا. لیکن میں نے ان کے لیے بڑی دعا، میں نے کہا اللہ کے لیے کوئی مشکل تھوڑا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کس کام سے نکلے تھے اور کیسی ہدایت ملی اور کیسے امیر المومنین بنے اور کتنے علاقوں کو اللہ تعالیٰ نے فتوحات دی. یہ عمر سے ملا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ کسی سے کام لے لے. میں نے کہا اللہ ان کو ایسی یہاں بادشاہ دی، اچھے لوگ ہیں وہاں تعریف کرتے، اللہ اس کو ایسی نعمت، ایسی جو یہاں دی ہے، ایسا کام ان کے اعمال دے دے، ان کو توفیق دے دے، ان کو ہدایت دے دے، ان کو ایمان، ان کو سب سیلیبریٹی کو ایمان دے دے، وہاں بھی وہ موج کرے. ہمیں ان سے محبت کرنی ہے. ہم اگر کوئی 5 یہودی پلین کریش ہو گیا، امریکہ سے نکلا، فگر آئی کہ بھائی اس میں 16 امریکن تھے اور وہ جو تھے، جو مر گیا. ارے تمہیں اللہ پاک نہیں پوچھے گا، ہمیں نہیں پوچھے گا کہ تمہیں تو گھر سے تھالی میں رکھ کر ایمان ملا تھا، تمہیں اب غم ہونا چاہیے وہ جو بغیر ایمان کے مر گئے، تمہاری دعائیں ہونی چاہیے تھی، تمہاری دعوت ہونی چاہیے تھی. تو ہمیں کچھ نہیں ہونا ہے بغیر ایمان کے کوئی چلے جائے، لیکن اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی فکر کرنی ہے، اپنی دین کو بچانا ہے. اور اپنی حفاظت کے لیے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ صبح جب گھر سے نکلے تو تھوڑے سے اعمال کر لیں تاکہ اپنی حفاظت ہو جائے. دیکھیے نظر آپ سورہ قلم کے اندر دیکھ لیجیے، بھیا مفتی صاحب دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، یقاد الذین کفروا لیذرکم صبر ذکر ہے، اس کی تفسیر دیکھ لیجیے. اس کے اندر ہے نا جادو اور نظر حق ہے، نظر لگتی ہے، نظر ایسی چیز ہے. اس کے اندر تفسیر کے اندر ہے، حضرت میرے شیخ پیارے حضرت شیخ حضرت کے عثمانی صاحب کی تفسیر کے اندر ہے، اور ان کے والد صاحب کے اندر معروف القرآن اگر تفصیل اور جانا ہے تو وہ کئی جلدوں میں، یہ ایک جلد کے اندر ہے. یہ نظر تو حق ہے، لگی جاتی ہے کسی کو فوراً لگ جائے گی، اپنی حفاظت کرنی ہے. اور نظر ایسی چیز ہے، اس میں قرآن کریم کی تفسیر میں لکھی ہوئی ہے، اونٹ کو کڑھائی تک پہنچا دیتی ہے اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے. تو اپنی حفاظت کرنی ہے، حفاظت کرنے کے بعد اعمال کرنی ہے. تو پہلا عمل انہوں نے یہ بتایا کہ توحید 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 ہونے چاہیے، کسی کی طرف نظر نہیں ہونی چاہیے. اللہ کی سے کروانا ہے، اللہ کی طرف نظر ہونا ہے، اللہ سے رونا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. اللہ دیکھو کبھی کبھی بچہ ہوتا ہے نا
تو وہ بولنا سیکھتا ہے نا تو وہ توتلا بولتا ہے، ایک وہ صحیح پروناؤنسیشن نہیں کر سکتا، لیکن بڑا مزہ آتا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم اس کو بار بار توتلی اسی زبان سے بات کرواتے ہیں، ہے نا، ہمیں اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمارا رونا، ہماری تکلیف میں ہماری آہوں فگا اچھی لگ رہی ہے، تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے گا، ڈیلے ہونا اور بات ہے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہمارے رب ایسے ہیں ہمارا کام نہ ہو۔ 100% کام ہوتا ہے۔ 16 لاکھ کی فوج تھی، اب نمرود کی کتنی بڑی فوج تھی، اور ایک طرف ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کے پاس کیا تھا؟ اب نمرود جیسی فوج کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے نمرود کو ایک مچھر نے تباہ و برباد کر دیا، ختم کر دیا، ایک مچھر نے۔ کیا کوئی طاقت کام آتی ہے نا؟ کیا فائدہ ہوا؟ کیا کوئی کام نہیں آتا؟ اللہ کا فضل ہو تو کام چلتا ہے، ورنہ کام نہیں چلتا۔ یہاں اتنے بڑے بڑے سردار بڑے گزرے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ گزرے، اور وہاں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت میں قدم مبارک کے ہٹ سن رہے ہیں۔ ایک بلال کا اتنا بڑا مرتبہ ہو گیا، اتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے، کچھ بھی نہیں ہوا، سب وسائل ان کے پاس، اس کے بعد کوئی وسائل نہیں، وسائل سے صرف بات نہیں بنتی۔ تو پہلا توحید ہو گئی، فرماتے 5 اعمال جو بات ہے۔ دوسری بات ہو گئی اعمال کرنا، اعمال کے اندر سب سے قیمتی چیز ہماری نماز ہے۔ ہمارے نماز میں بچے ہمارے جو ہیں، آج کل میں دیکھ رہا ہوں مکہ مسجد کے اندر بہت کمی ہو گئی ہے، بچے آتے نہیں ہیں نماز کے اندر، آتے ہیں تو صرف فرض پڑھ کے یہاں سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے ان کی کوئی چیز رہ گئی ہے، وہ یہاں سے بھاگتے ہیں نماز کے لیے۔ نماز پہلے اعمال کے اندر ہے، وہ نماز اعمال اگر ہمارے اندر آ جائے۔ میں ایک چیز آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اگر مل جائے یہ نماز کے بارے میں۔ ہاں، نمازیوں کی 5 قسمیں ہیں، نمازیوں کی 5 قسمیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اپنی کتاب میں سالکین کے نمازی کی 5 طرح کے۔ ایک نمازی وہ ہے جو نماز میں سستی کرتا ہے۔ ہم سب سستی کرتے ہیں، بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے کر لیں گے، دیر سے پڑھ لیں گے، ہے نا، سستی کرتے ہیں۔ ایک نمازی وہ ہے جو نماز میں، پہلی بات توحید کی ہو گئی پوری، اب دوسری بات نماز کی چل رہی ہے۔ ایک نمازی وہ ہے جو نماز میں سستی کرتا ہے۔ بے نمازی کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو سستی کرنے والا ہے، کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑتا ہے، جہنم میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا۔ نماز میں سستی کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ بے نمازی پتہ نہیں کہاں جا کر مرے گا، گرے گا۔ جو نماز میں غافل ہے ان کے لیے تو ویل ہے، ویل ویل لکل ہمزہ، ہماری بہت دفعہ بات چلی ہے۔ دوسری قسم کا کون ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ دوسرے درجے کے نمازی یہ کون سا ہے؟ جو 5 وقت باقاعدہ نماز پڑھتا ہے، 5 وقت باقاعدہ جماعت، یہ ہماری صف ہے، لیکن کسی ایک نماز میں بھی اسے اللہ کا دھیان نہیں آتا، کسی نماز میں بھی اسے نہیں پتا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، یہ کون سا ہے، بس وہ اپنے دنیا کے چکر۔ دیکھیے آنا خیالات کا اور بات ہے، خیالات تو آئیں گے نماز میں جاؤ گے تو، ایسا نہیں آئیں گے، آنا اور بات ہے، لیکن آپ جھنجھوڑ کر اس کو نکال کر پھر الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد جب کہیں ایاک نعبد، پھر خیالات آپ نے اس کو ہٹا دی، آئیں گے آپ نے مجاہدہ کر کے فکر کے ساتھ اس کو ہٹا دینا ہے، دھیان ہٹا دینا ہے، ہٹانے سے اور درجہ ملے گا، کیونکہ آ رہے ہیں شیطان آپ کے اوپر، ایسا نہیں سب سے زیادہ اٹیک کرے گا آپ کے اوپر، سب سے زیادہ آپ کے اوپر جب نماز آپ دھیان سے اللہ سے اللہ اکبر کہیں گے، اللہ خوشی خوشی کے ساتھ نماز ادا کروا دیجیے گا، ہے نا۔ میں نے تو وہ ایک مفتی صاحب سے میں بعد میں پوچھوں گا، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، میں نے یہ سنا کہ ایک نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو کسی سے پیچھے سے آواز آئی اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد پوچھا کس نے کہا؟ تو اس نے یہ نمازی نے کہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ تمام آسمان میں دروازے کھل گئے۔ تو ہم نماز کے لیے کوشش کریں جو بھی کر سکتے ہیں نا، خوشو خضوع کے ساتھ ہماری نماز ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کی کان کھچائی ہوگی، اس کی جو یہ دوسرے نمازی ہے اس کا کیا ہوگا؟ اس کی کان کھچائی ہوگی، اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، کیونکہ آپ میری طرف متوجہ ہے تو میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ اوپر دیکھنا شروع کر دیں گے تو ظاہر ہے جب سامنے اللہ سے بات کر رہے ہیں کہیں اور دیکھ رہے ہیں تو اللہ کی ناراضگی تو ہونی ہے۔ اچھا چلو چھوڑو، کوشش تو کی ہے۔ تیسرے درجے کے نمازی جو کوشش کرتا ہے، اللہ اکبر، کبھی اللہ کے سامنے، کبھی گھر کے سامنے، کبھی اللہ کے سامنے، کبھی خلق کے سامنے، اس کو 33 نمبر سے پاس ہو جائے گا۔ وہ 33 نمبر سے کوشش کر لے، ہم کوشش کرنا انشاءاللہ نکل جائے گے، ہماری کوشش چاہیے۔ ایک دو باتوں کی اب نماز کی آگے بات ڈیٹیل چلی جائے گی۔ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب سے سہل راستہ یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے۔ مجھے فون کرتے ہیں آپ، میں پیمنٹ کرنی ہے مجھے،
میں لیٹ بھی ہو گیا ہوں پیمنٹ کے اندر, اور لینے والا مجھے مل والا فون کرتا ہے, ان کا جی ایم فون کرتا ہے, تو میں اس کو بات کر, ارے کیا تم نے لگا رکھا ہے, دو پہلے دفعہ فون تو کر چکے ہو, ارے 2 مہینے 1 مہینے کا مجھے پیمنٹ کرنی تھی, 1.5 مہینہ ہو گیا, 2 مہینہ ہو گیا, میرے اتنے تو اخلاق ہونے چاہیے نا. میں کہہ دوں یار معذرت چاہتا ہوں یار, مجھے تو تکلیف میں ہو, پریشانی میں, ایک 8 دن اور دے دیجیے. عاجزی سے بات تو کروں, میں فنائی سے بات تو کروں. ہمارا اخلاق کہاں گیا, ہمارا اخلاق کہاں گیا؟ تو دوسری بات ہوگی ہمارے اعمال کرنے, نماز کرنی, نماز کے ساتھ جتنی ہم اضافہ کر سکیں, جو بھی ہمارے لا الہ الا اللہ ہے, استغفر اللہ ہے, درود شریف ہے, رات کے اعمال ہے, سوتے وقت وضو کر کے سونا ہے, سوتے وقت سب کو معاف کر کے سونا ہے, سوتے وقت سب کو ہدیہ دے کر سونا ہے, الحمد و 3 کل پڑھ کے سب کو ہدیہ بھجوا دیجیے, سب کو معاف کر دیجیے, جس نے بھی جو غیبت کی ہے بدگمانی سب کو معاف کر دیجیے. جب غیبت معاف کر کے ہم بات سوئیں گے رات کو, پھر اللہ سے کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دیجیے گا, اللہ مجھے بھی معاف کر دیجیے. اللہ تعالیٰ میرا یقین ہے اس نے زن ہے, آپ معاف کیجیے سب کو, ایک دفعہ اللہ سے کہہ دیجیے مجھے معاف کر دو, ایک دفعہ میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اعمال ہو گئے. تیسری بات اخلاق, جو میں نے اخلاق کی بات کی. ہمارے اخلاق مسلمانوں میں آپ دیکھ لیجئے, طریقات جو معاملات ہیں بہت خراب ہے. یہاں نہیں, دنیا میں, عرب میں, کہیں بھی چلے جائیں, اخلاق کے معاملات میں ہم بہت پیچھے ہیں. ہم تو کوئی, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں 100% کمپلیٹ ہوں, میں ٹھیک ہوں, میں کامیاب ہوں, میری بات مانی جائے. 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک قسم کے, اب وہ 2 قسم کے لوگ کون ہیں اس کو بھی سن لیجئے. جو سب سے زیادہ نقصان کرتے ہیں, سب سے بیماریوں کی جڑ ہے, تمام بیماریوں کی جڑ ہے, عجب اور کبر. عجب اور کبر. اب عجب کبر ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا, میں تھوڑی سی تفصیل کے دیتا ہوں. اپنے کو اچھا سمجھنا, ذرا غور سے سنیے گا ورنہ بائی پاس ہو جائے گا, اوپر سے گزر جائے گی. اپنے کو اچھا سمجھنا اور کسی کو حقیر نہ سمجھنا عجب کہلاتا ہے. کہ آئی ایم رائٹ, میری بات سنو, میں ٹھیک ہوں, میں اپنی بات کرتا ہوں, میری بات منانے کی کوشش کرتا ہوں, میں دوسروں کے بارے میں فکر نہیں کرتا کیسا ہے, برا ہے نہیں. اس کو بھی عجب کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اپنے کو اچھا سمجھنا, کسی کو حقیر نہ سمجھنا, اور عجب کہلاتا ہے. یہ ہماری بچیوں کے اندر اللہ پاک عافیت فرمائے, ان کو ہدایت فرمائے, ہے نا. یہ ذرا پڑھ لکھ لیتی ہیں, یا میں نے دیکھا کہ ہماری عالمہ بن جاتی ہے, گھروں میں آتی ہیں. جب عالمہ بن کے گھر میں آتی ہیں, یا ذرا سا اچھے گھر سے آتی ہیں, تو یہ عالمہ دینداری کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے. ان کو آپ کو کاؤنسلنگ کر کے سمجھانا ہے. وہ یہ ایک عجب بیماری ہے کہ میں اس کو, دیکھ نا, اگر حکم ہوتا کہ سجدہ کرو, تو اللہ کے بعد حکم ہوتا شوہر کو سجدہ کرو. آپ کہاں مسئلے مسائل لے کر, ہاں مسئلے مسائل ان کو بتانا چاہیے, سکھانا چاہیے. اگر میری بیوی عالمہ ہے, ٹھیک ہے, میں نہیں ہوں, میں میٹرک پاس ہوں, اور وہ گریجویٹ ہے, اس کا ایج ہے, کوئی بات نہیں, اچھی بات ہے, لیکن طریقہ ہونا چاہیے, طریقے سے سمجھانا چاہیے. موقع محل کا انتظار کرنا چاہیے, موقع آ جاتا ہے سمجھانے کا, بات کرنے کا, اس وقت اس کو سمجھانا چاہیے. تو عجب ایسی چیز ہے, اپنے آپ کو اچھا سمجھنا, کسی کو حقیر نہ سمجھنا عجب کہلاتا ہے. اور اپنے کو اچھا سمجھنے کے ساتھ دوسروں کو کمتر سمجھنا تکبر کہلاتا ہے. دوسروں کو کمتر سمجھنا کیا, دوسرا کچھ بھی نہیں ہے, میری حیثیت کے سامنے یہ کیا ہے, یہ بات نہیں کر سکتا ہے, اس میں عقل نہیں ہے, اس میں سمجھ نہیں ہے, یہ کہاں اس کی عقل چلی گئی ہے, اس کو تکبر کہلاتا ہے. اور دونوں حرام ہیں, دونوں حرام ہیں. جب بندہ اپنی نظر میں حقیر ہوتا ہے, یعنی میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں فنائیت ہوں, آئی ایم نتھنگ, کچھ بھی نہیں, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اس کی وجہ سے میں چل رہا ہوں. جب نظر میں حقیر ہوتا ہے تو حق تعالیٰ کی نظر میں عزت والا ہوتا ہے. عزت صرف اللہ کی ذات دینے والی ہے. لیکن جب ملتی ہے, جب وہ فنائیت ہوتی ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں, میرا رشتہ دار, میری ماں, میری باپ, میرا شوہر, میرے رشتہ دار سب مجھ سے آگے ہیں, مجھ سے بہتر ہیں, میں ان سے کم تر ہوں, میں نیچے اس سے ہوں, میں, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے نگاہ میں وہ عزت اس کو مل جاتی ہے, اس کو راحت مل جاتی ہے, اس کو سکون مل جاتا ہے, اس کا دل کا قرار مل جاتا ہے, تمام چیز مل جاتی ہے اس کے بعد, ہے نا. لیکن یہ آدمی سمجھے, ہماری میں نے کہا نا پہلے, ہماری بیان شروع سے پہلے میں نے بات کی کہ ہماری تصوف میں میجورٹی یہ ہے کہ اپنے آپ کو فنا کرنا, اپنے آپ کو عاجزی انکساری سے مٹانا, بالکل مٹا دینا, ایسا مٹا دینا کہ زمین میں آپ بیج ڈالیے, اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے, تو درخت کا, کھجور کا درخت بن جاتا ہے. وہ گٹلی ڈالی تھی, وہ کہاں گئی پتہ ہی نہیں, کہاں چلی گئی, وہ ختم ہو گئی. آپ جب ختم ہوں گے تو درخت بنیں گے, اولاد بنے گی, اولاد کی اولاد بنے گی, سب بنے گے. اگر آپ ختم ہم نہیں ہوتے, ایک پنساری تھا نا, وہ اوپر سے پھل گرتا تھا, تو پھل گرنے کے بعد پنساری اگر وہ اس کو آپ کرش کریں گے, پاؤڈر بنیں گے, دوائی بنے گے, تو کسی کو کام آئے گا. ایک کہے گا کہ نہیں میں کچھ ہونا نہیں چاہتا, تو اس کو جھاڑو سے صاف کر کے آپ اس کو پھینک دیں گے, ایک طرف پھینک دیں گے, آپ کیا کریں گے اس کا. تو ہمارا بھی معاملہ ایسا ہے, ہمیں اپنا دھیان رکھنا ہے. آگے سنیے, جب بندہ اپنی نظر میں حقیر ہوتا ہے تو حق تعالیٰ کی نظر میں عزت والا ہوتا ہے, اور جب اپنی نظر میں اچھا اور بڑا ہوتا ہے, میں سب سمجھتا ہوں, میں سب جانتا ہوں,
تو حق تعالیٰ کی نظر میں حقیر اور ذلیل ہوتا ہے. معاصی سے نفرت واجب ہے. معاصی کس کو کہتے ہیں؟ گناہ سے. کسی کو گناہ دیکھ لے نا تو اس سے نفرت کرنی ہے، لیکن بندے سے نفرت نہیں کرنی ہے. بندے کو تو پیار کرنا ہے. وہ تو ایسا ہے نا کہ بیمار ہوتا ہے تو بیمار کا آپ کیا کریں گے اس کو؟ وہ تو معذور ہے نا. یہ جس کو یہ روحانی بیماریات ہوتی ہیں وہ معذور ہے. اس کے لیے دعا کرنی ہے، اس کو اپنی ترتیب کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اس کو سمجھانا ہے. لیکن عاصی سے نفرت حرام ہے. اسی طرح کسی کافر کو بھی نگاہ حقارت سے نہ دیکھیے. حضرت کے یہ ملفوظات ہیں، میں آپ کو سنا رہا ہوں. کسی کافر کو بھی آپ بری نظر سے مت دیکھیے. وہ بھی قیمتی انسان ہے، ہو سکتا ہے کل وہ ایمان لے آئے، آپ سے ہم سے آگے ہو جائے، اس کا ایمان پہ خاتمہ ہو. کیا میری گارنٹی ہے کہ میرا ایمان پہ خاتمہ ہو؟ میں ہو سکتا ہے جب میں ایمان کے ساتھ، کلمے کے ساتھ قبر میں پہنچ جاؤں تو میں کامیاب ہو گیا. اس سے پہلے تو کامیاب نہیں ہوں نا. تو میں اپنے بارے میں کیسے فیصلہ کر لوں کہ میں بہت اچھا ہوں، میں اسمارٹ ہوں، میں سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں، میں دیندار ہوں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے. اور کافر کے بارے میں، کافر ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، وہ کیسے ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ برا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کا انجام اچھا ہو جائے. ایسے ہے نا قرآن کی تفسیر میں قرآن آئی ہے، جو بڑے ہمارے پچھلے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، مسلمان نہیں تھے، سکھ تھے، مسلمان ہو گئے، وہ کہاں سے کہاں درجے میں پہنچ گئے. حضرت حکیم اللہ نے فرمایا کہ اپنے، چلیے یہ لمبی بات ہو جائے گی، آخر سنیے. یہی حال ہمارا ہے، ہر وقت اپنی نفس کی شرارت اور خباثت اور گناہوں کے تقاضوں کو جانتے ہوئے جہاں کسی نے ذرا تعریف کر دی کہ حضرت آپ ایسے ہیں، حضرت آپ کا، ہمیں نشہ چڑھ جاتا ہے. چار آدمی تعریف، کسی کے سامنے تعریف نہیں کرنی چاہیے. حضرت سیٹھ سر کہنے لگتے ہیں تو کچھ وقت کے بعد شیطان داخل ہو جاتا ہے اندر میں. شیطان داخل کر یار تم کچھ ہو نا، تب تو تم کو سر کہہ رہے ہیں، جب تو تم کو سیٹ کہہ رہے ہیں. دوسری بات اعمال، اخلاق والی بات ہو گئی. پہلی ہو گئی توحید، دوسری اعمال ہو گئے، تیسرا اخلاق ہو گئے. چوتھا کیا ہے؟ معاملات. معاملات کے اندر ہم زیرو ہیں. ویوہار میں جانتے نہیں ہیں. ویوہار اس کو کہتا ہے لین دین کرنا. آپ نے پیسے کسی سے لیے، کسی کو دیے، ٹائم پہ دیے، کسی کو ٹائم پہ نہیں دیے، کسی کے ساتھ آپ نے معاملات کے اندر ہم بالکل صفر ہیں. اگر نہیں کسی، دیکھیے تکلیف میں سب مسلمان آتے ہیں، ہر انسان آتا ہے، تکلیف میں بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ تکلیف دے کر بھی آزماتا ہے، تکلیف لے کر بھی آزماتا ہے. دینے والا بھی، دینے والے کو بھی آتی ہے، لینے والوں کو بھی آتی ہے، سب کو آتی ہے. لیکن اخلاق سے اترنا نہیں چاہیے کسی کو، عاجزی کرنا چاہیے، اس کی ستاری فرمانی چاہیے، اس کی چھپائیے، اس کو ستاری فرمائیے. اور چوتھا اخلاق ہو گیا، معاملات ہو گیا. اب معاشرت ہے جو سب سے بڑی بیماری ہے. ہمارے حضرت والا، حضرت کی عثمانی صاحب دامت اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت عطا فرمائے، یہ تو معاشرت کے اوپر ہی بات کرتے ہیں. معاشرت کیا ہے؟ رشتہ دار سے تعلق، بیوی سے تعلق، ساس سے تعلق، رشتہ داروں سے تعلق، سب سے تعلق. میں نے آپ کو بتایا نا ہماری سوسائٹی کے اندر پچھلی دفعہ بتایا تھا، بہترین انسان ہے، بہترین سخاوت کرنے والا ہے، بہترین نماز پڑھنے والا ہے، بہترین تہجد پڑھنے والا ہے. ہماری کمیونٹی کی میں بات کر رہا ہوں دوستو. اس نے 2 سال تک اپنی بیوی کو اپنی ماں کے اپنے گھر نہیں جانے دیا ہے. بولے تم وہاں نہیں جاؤ گی، وہاں پر تم آ جاتی ہو تو تم خراب ہو جاتی ہو. 2 سالوں ماں نے مجھے فون کیا اور رونے لگی فون کے اوپر. میری بیٹی سے میں ترس گئی ہوں، وہ جہاں جاتی ہے مجھے پتہ چلتا ہے تو میں پہنچ جاتی ہوں، اس کو دیکھ لیتی ہوں میں. یہ اعمال کہاں گئے ہمارے؟ زیرو ہو گئے، زیرو، کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہو گئے. ہم اچھے انسان کہاں رہے؟ اللہ کو تو فرشتے نے جتنی عبادت کرنے والے بہت سارے ہیں، کروڑوں فرشتے عبادت کرنے والے ہیں. عبادت کرنے والا شیطان بہت سارا عبادت کرنے والا تھا، مردود ہو گیا نا، تباہ و برباد ہو گیا نا. ہماری عبادت کی کیا حیثیت ہے؟ وہ مجھ سے، اس کی ساس مجھ سے فون پہ روئی ہے کہ میری بیٹی 2 سال ہو گئی میرے گھر پہ نہیں آئی. یہ انسانیت ہے؟ تو ہمارے حضرت والا معاشرہ ایک ہی بات کرتے ہیں. بیوی کی ماں اپنی ماں ہے، ساس اپنی ماں ہے، اس کے رشتہ داروں کو بھی دیکھو، بیوی کے رشتہ داروں کو بھی دیکھو. پہلے جو ہم مدد کریں اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈو. یہ اس کے رشتہ دار، ہمارے رشتہ دار ایک ہی ہے. ہم شادی اسی لیے کی جاتی ہے نا کہ جوڑ پیدا ہو، تعلق پیدا ہو. جوڑ نہ ہے، توڑنا نہیں ہے. توڑ تو بہت ہو چکی میرے دوستو، توڑ تو ہم بہت کر چکے ہیں، اب کتنی توڑ اور کریں گے؟ ہم ٹکڑوں میں تو بڑھ گئے. ہم اس اتنے ٹکڑوں میں بٹنے کے بعد جوڑیے، اور جوڑنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ برداشت کرنا، معاف کر دینا. محروم کرے اس کو عطا کرے، دھیان نہ دے، توجہ نہ دے، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں. ہم نے تو اللہ سے لینا ہے، اللہ سے لینا ہے، مخلوق کو دینا ہے. ایوری تھنگ اس کے اندر اسمائل ہے، بات ہے، مشورہ ہے، دینا ہے، مال دینا ہے، عزت دینی ہے، تمام چیزیں اس کو دینی ہے. ذرا سا مختصر پڑھ لیجیے، لیکن میں اس کو بتا دوں اس کا حل کیا. یہ تکبر کا توڑ کیا ہے؟ 3 باتیں ہمارے حضرت والا فرماتے. ایک تو عاجزی اور انکساری.
سادے کپڑے پہنے، سادے رہے، سادی گاڑی میں رہے، سادے فلانا کرے، سادی سب چیزیں ہوں، عام سا کوشش کرے انسان اچھے سے اچھا پہنے. میں نہیں کہتا نہ پہنے، اچھے کپڑے پہنے، برانڈڈ پہنے. میرے بچوں کو میں منع نہیں کرتا، یہ سب برانڈڈ پہنتے ہیں، پہنے، لیکن برانڈڈ پہننے کے بعد وہ اس کو اللہ الحمدللہ کہہ دیا، بیٹا اللہ کا شکر ادا کر دیا، اللہ تیرا شکر ہے. میں نے تو لنڈا بازار کے میں نے بچپن میں پہنے ہیں، یہ آج برانڈڈ مہنگے والے پہنتے ہیں، تو کم سے کم اللہ کا شکر تو ادا کر دینا، اتنا تو کر دینا. اور اپنے سے یہ بچوں کو لوگ برانڈڈ پہنا کے اللہ سے شکر ادا کرے، اللہ ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم بچوں کو پہنا سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں. اللہ ان کے عافیت فرمانا، خیر والا معاملہ کرنا. ایسا نہ ہو کہ اس کا تکبر میں آ جائے، اس کی سختی آ جائے، اس کے اندر سختی آ جاتی ہے نا. آپ دیکھیے گاڑی میں آپ بیٹھیے، بڑی گاڑی چھوٹی گاڑی، آپ کی فیلنگ کے اندر ہارٹ کے اوپر دیکھو تو فرق آ جاتا ہے. پہلے تو 3 حل اس کے بتائے، عاجزی، انکساری، ہے نا. نمبر 2 یہ بتایا کہ یہ جب غصہ جب آ جائے تو معاف کرتے. دن میں کئی دفعہ مزاج کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں، جب آپ کو لگے کہ مزاج کے خلاف ہے، فون کے اوپر اس کے اوپر ایک 5 سیکنڈ کے لیے خاموش ہو جائے اور دل میں کہہ دے میں اللہ آپ کے لیے اس کو معاف کرتا ہوں، معاف کر دے. اور بہت اپنی بات کو، اپنی ٹون کو سخت نہ کرے، ہے نا، نرمی والی بات کرے، بالکل نرم ہو اس کے اندر، جیسے پیار سے بات کرتا ہے، اس کو کچھ لگی نہیں ہے. کہ گالی دی تو گالی کیا ہمارے ہاتھ پہ لگ جاتی ہے؟ کیا ہوا گالی؟ اب گالی سے اتنا امپریشن لے لیتے. شیطان کا تو سب سے آسان کام ہو گیا ہے. میں وہاں مینچسٹر میں تھا تو ہمارے وہاں بیان ہو رہا تھا مسجد کے اندر، تو ایک بندہ وہاں تھا، وہیں کا تھا، لوکل تھا، رہنے والا تھا، وہیں انگلینڈ کا ہی تھا. تو اس نے کہا کہ میں نے تو بیوی کو طلاق دی تھی، لیکن میں اس وقت میرا دماغ ٹھکانے نہیں تھا، میں بہت غصے میں دیا تو میں نے دے دی. تو کچھ اس کی میں یہ طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے کہا غصہ اسی لیے تو حرام ہے، غصے میں ہی تو یہ سب کام ہوتے ہیں، تو ہماری طلاق ہو گئی. کہ غصہ ایسی چیز، میں نے غصے کے معاملے میں سعودیوں کو دیکھا، دبئی، عرب اور مڈل ایسٹ کی سب کنٹریز میں نے ایسا، جو سعودی کے پاس اس کا سولوشن ہے کسی کے پاس نہیں ہے. میں نے سعودیوں کو دیکھا، ذرا سا ہم وہاں کاروبار کرتے تھے نا، کرتے ہیں، تو وہاں کوئی بات ان کے مزاج کے خلاف ہوگی نا تو وہ خاموش رہے گا، مجھے کہے گا درود شریف پڑھو، وہ بھی درود شریف پڑھتا، اسی وقت غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جہاں آپ نے درود شریف پڑھی نا، وہ ہمیں روک دیتا، آپ کو تم رک جاؤ، درود شریف پڑھو تم. وہ ہر جگہ آپ کو بڑے سے بڑا بیپاری، ریات، کاروباری، بڑے شیخ کی میں بات کر رہا ہوں، ہم ان کے بات کے اندر وہ ہمارے ٹون کے اندر چینج دیکھے گا نا، کہہ رہا ہے تم ہمیں روک دیتا، درود شریف پڑھ لیجیے. اور ہوتا ہے، ہم نے دیکھا اس کا نتیجہ، رزلٹ 100% رزلٹ ہے، ناٹ 99%. جب ایسا مزاج آ جائے نا، کوئی بات آئی تو درود شریف کو استعمال کریں. خیر غصہ پی کر معاف کر دیتا ہے. نمبر 2 پہلے عاجزی انکساری، دوسرا غصہ پی کر معاف کر دیتا ہے نا. آپ نے جب جس کو درود شریف پڑھ لیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا، پانی آپ نے پی لیا، بیٹھ گئے، غصہ آپ کا ٹھنڈا ہو گیا. دیکھیے غصہ کیسی چیز ہے، آپ لال ہو جاتے ہیں، رگیں پھول جاتی ہیں، حرام ہے نا. جب یہ حرام اندر یہ شیطان داخل ہو گیا تو تباہ و برباد کر دیتا ہے، خاندانوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو تباہی بربادی غصہ کرتا ہے. اور غصہ شیطان ہے، غصہ آگ ہے، اور شیطان آگ سے بنا ہوا ہے، وہ اندر داخل ہو جاتا ہے. ہمیں برداشت، نرمی کرنی ہے، اس وقت معاف کر دینا ہے اور غصے کو پی جانا ہے. دوسری بات، اور تیسری بات جو فرمائی ہمارے حضرت والا نے کہ لوگوں پہ احسان کرنا ہے. یہ جتنے لوگ ہیں نا جو آپ کو محروم کرتے ہیں، آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتے، یا آپ سمجھتے ہیں وہ اچھا سلوک نہیں کر رہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ مجھے یہ ہونا چاہیے تھا، یہ ہوا ہے، اس کے اوپر آپ احسان کریں. احسان جب کریں گے، ہدیے بھیجیے، تحفے دیجیے. کچھ نہیں کر سکتے تو الحمد 3 کل پڑھ لیجیے، بھیجوا دیجیے. یار فلانا تھا، اس نے مجھے ہرٹ کیا ہے، اے اللہ میں 3 کلّہ پڑھ لیے، قرآن کریم کا ثواب ہو گیا، اس کو بھجوا دیجیے. کچھ اس کو ہدیہ بھجوا دیجیے. دل ہے نا اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سائیکولوجسٹ کے پاس یا کوئی بڑی کسی کے نفسیات دوستوں کے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اللہ سے بات کر لیجئے، اس کو بھجوا دیجئے. 2 انگلی کے درمیان میں دل، اللہ تعالیٰ اس کو دل کو چینج کر دیں گے. ایک معاف کر دیجئے اور اس کو ہدیہ بھجوا دیجئے. آیت الکرسی پڑھ کے 2-3 دفعہ آیت الکرسی بھجوا دیجئے، کچھ نہ کچھ اس کو بھجوا دیجئے. جب اس کو بھجوا دیں گے اس کو تو اس کا دل اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا، دل میں نرمی آ جائے گی. دل میں نرمی لانا یہ بہت ضروری ہے. دیکھیے نرمی اور دل ہے سختی، یہ بڑے دیر سے ختم ہوتی ہے. دل کی سختی ہے نا، یہ بچپن سے باٹ اپ ہوتا ہے انسان، اس سے لے کر بڑا ہو تک. یہ نہیں کوئی بڑا آدمی، درمیانہ آدمی، غریب آدمی، ماں باپ کا کیا رویہ تھا، ماں باپ کیسے تھے، ماں باپ نے کیا دیا، ماں باپ نے کیا قربانی دی. حضرت محی الدین چشتی کے بیٹا گھر پہ آیا تبلیغ کرنے کے بعد، اس کو کلکتہ اور بنگلہ دیش تبلیغ کے اوپر گیا تھا. اور جب گھر پہ واپس آیا تو ماں سے کہا، ماں آج تو کمال ہو گیا. کیا کمال ہو گیا؟ آج تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایمان لے کر آئے اور مجھ سے بیعت ہوئے
اور اس دفعہ تو مجھے بڑا اس کا فائدہ نظر آیا. تو مانا کہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے. میں نے تجھے بغیر وضو کے اور بغیر درود شریف پڑھے تجھے دودھ نہیں پلایا تھا. تو ماں کے یہ لیکن ہو گیا، چلو میری گزر گئی. میں اس وقت 70 سال کا ہوں. اب 70 کے اندر میری پیچھے ماں باپ والد والدہ، میں کسی کو قصوروار کیا ٹھہراؤں؟ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے رجوع للہ، اللہ سے یہ کرنا ہے، رو کے مانگنا ہے. جب اللہ سے مانگیں گے، جب ہم 3 باتیں جو کر رہے تھے اس میں ہماری ایک بات رہ گئی. جب تعلق مع اللہ ہمارا ہو گیا اللہ سے، ایک منٹ نا، تعلق مع اللہ تعلق اللہ سے بن گیا نا، ذکر اذکار وغیرہ سے، تو ہمیں کیا ملے گی؟ نسبت ملے گی. ہماری روحانیت میں ہمارے حضرت والا جو بیان کرتے ہیں، میں وہ تکرار کر کے آپ کو سناتا ہوں. نسبت کس کو؟ پہچاننا، کہ پہچاننا. میں آپ کو پہچانتا ہوں، میں رفیق بھائی یہاں بیٹھے ہیں ان کو پہچانتا ہوں. پہچاننا، ایسے ایسے دل میں محبت اور پہچان آئے گی. جب پہچان، جیسے والد کو پہچانتا ہے تو والد کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا، باہر جا کے چھپ کے پیتا ہے. کہ والد کو ہرٹ ہوں گے، والد صاحب نے منع کیا تھا 2-3 دفعہ، اس کے سامنے نہیں پوں گا، باہر جا کے پیتا ہوں. پہچانتے ہیں، پہچان ہے نا. تعلق بنے گا آپ کے ذکر اور اذکار سے، نوافل سے، تہجد سے، قرآن کریم کی تلاوت سے. جب یہ بن جائے گی آپ کے، تو اس کے بعد آپ کی نسبت آپ کو عطا ہوگی. آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تھوڑی تھوڑی سی محبت پہچان ہو جائے گی. میں دیکھ، میرا اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، میں اللہ پاک مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. جب نسبت پیدا ہو گئی تو تیسرا درجہ اس کے اندر آتا ہے رجوع للہ کا. اب اللہ آپ کو والد سے محبت ہے تو اس کے سامنے سگریٹ نہیں پی رہے نا، محبت پہلے دل میں آ گئی. اب محبت آ گئی تو آپ اس کے سامنے والد صاحب کی آپ کی خدمت بھی کرنا شروع کر دیں گے. یہ اللہ کی محبت، نسبت آپ کو اللہ کی مل گئی. اب رجوع اللہ ہوگا، پھر درد دل کے ساتھ ہوگی. ایسی پھر آپ اللہ سے دعا نہیں کریں گے، اللہ سے باتیں کریں گے. اللہ میں یوں گیا نا تو میری ماں نے مجھے یوں کیا، میں کاروبار میں مجھے یوں کیا، میں بیوی سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا، میری بیوی نے میرے ساتھ یہ کیا، اللہ پاک اس طرح. اللہ سے یو ول ٹاک، کاؤنسلنگ، باتیں اللہ سے کریں گے. پھر اللہ سے مانگے، اللہ میرے یہ کام کر دیجئے نا. آپ دیکھیے، صبح کیجئے، شام کو آپ کو رزلٹ آپ کو ملے گا، انسٹنٹ آپ کو رزلٹ ملے گا. تو یہ کب ملے گا رجوع للہ؟ جب تعلق ہوگا. تعلق کب ہوگا؟ جب کنسسٹنسی ہوگی آپ کے اعمال کے اندر، کنٹینیوٹی آپ کی اس کے اندر رہنی چاہیے. بیٹا کچھ تھوڑا سا سناؤ، کچھ ہماری بھی چارج ہو جائے بیٹری. بیٹا میں آج لایا ہوں، عجیب چیز لایا ہوں سنانے کے لیے. بھائی آپ پڑھ لیجیے، اس کے بعد میں سناتا ہوں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے کچھ اشعار ہیں، تب بھی تو آپ کی خوشی ہو جائے گی. جو آج یا گریجویٹ بیٹھے ہوئے ہیں، سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا، ان کو کچھ مال ہمیں پریزنٹ کرنا چاہیے نا. ان کے لیے میں نے یہ لے کر آیا ہوں. میں آپ تھوڑے سے مختصر سنا دیجیے، پھر میں بھی سناتا ہوں اس کو. پیر محبت ساتھ لایا ہوں، بھکاری وہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیارا ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے. دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی بیٹی چڑھوا کر، لٹا کر ساری پونجی غفلتوں عصیاں کے دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں. گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ، ارادے مزمحل ہمت صدا، حوصلے مردہ کہاں سے لاؤں طاقت کی سچی ترجمانی کی اس جنجال میں گزری گھڑیاں زندگانی کی. خلاصہ یہ کہ بس جلب ان کے اپنی سیاہی سے، سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے، تیرے دربار میں لایا ہوں
اپنی اب زبوں خالی تیری چوکھٹ کے لائق، ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی، یہ تیرا گھر ہے تیرے مہر کا دربار ہے مولا، سراپا نور ہے ایک محبت انوار ہے مولا، تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں، تیری چوکھٹ پہ جو آداب ہے میں ان سے خالی ہوں، نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سواری ہوں، زباں غر کے ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر، خدایا رحم میری اس زبان بے زبانی پر، یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں۔ میں تھوڑے سے شعر لایا ہوں 4-5، اس کے بعد ایک میں آپ کو بامبے کا واقعہ، دہلی کا، وہاں اخلاق کے بارے میں۔ وہاں پنساری کی دکانیں ہوتی ہیں نا، تو مسلمان جو ہمارے یہاں عورتیں ہوتی ہیں نا، ہم لوگ تو مہینے کا الحمدللہ افورڈ کر سکتے ہیں، مہینے 2 مہینے کا راشن منگا لیتے ہیں، تو میں نے لنڈن میں بھی دیکھا وہ ویکلی بائنگ کرتے ہیں، وہ جائیں گے، ان کا انٹرٹینمنٹ یہی ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ بمبے کے اندر وہاں بھی یہ کہ روز دوسرے دن جانا سودا لے کر آنا، عورت جائے گی سودا لے کر آ جائے گی، کیونکہ غربت وہاں پر ہے۔ تو پہلے وہ سن لیجئے۔ اب تو میں پہلے جاتا تھا تو وہاں پر ٹیکسٹائل ایریا بامبے میں کالبا دیوی، وہاں کچھ سوالات ذہن میں تھے، لیکن ایک اخبار میں آرٹیکل آیا تو مجھے اس کا سولیوشن مل گیا۔ وہاں پر جو ہندو پنساری بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس کی دکانیں چلتی ہیں، اور جو مسلمان پنساری جو سودا بیچتے ہیں نا، اناج گھی ول، ان کی نہیں چلتی۔ وہ کیا وجہ؟ مسلمان عورتیں آتی ہیں ہندو کی دکان پر آتی ہیں، ہندو کی عورتیں آتی ہیں ہندو کی دکان میں آتی ہیں۔ ایک اخبار میں آرٹیکل ملا، ماشاءاللہ ہمارے دوست نے ہمیں بھیجا، پھر میں نے اس کے بارے میں اور پڑھا بھی۔ وہ جو عورتیں آتی ہیں نا وہاں پر ہندو کی دکان پر، تو وہ ہندو جو بیپاری ہوتا ہے نا، بڑی اخلاق سے پیش آتا۔ اگر اس نے 80 روپے کا سودا لیا ہے اور مال 90 روپے کا لے لیا ہے، تو کل آپا کوئی بات نہیں، 10 روپے کل دے جانا۔ اور ان کے ساتھ ایک دو بچے ہوں گے نا، چھوٹے چھوٹے چاکلیٹ بھی رکھے ہوئے ہوں گے، اس کو چاکلیٹ بھی دے دے گا۔ اور مسلمان کی دکان پہ وہ جائے گی نا، تو 90 روپے کا تھا، 80 روپے تھے، تو اماں کل کہاں آتی ہے، 10 روپے کا سامان واپس نکال لیتا ہے وہ، اور اس کو ہرٹ کرتا ہے، اور چاکلیٹ اس کو سویٹ بچے کو بھی نہیں دیتا۔ اب محلوں میں بچے جمع ہوتے ہیں نا، تو کہتے اماں جان آپ نے خریدنا ہے نا سودا، فلانی دکان میں جانا ہے۔ بچوں کا انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ٹرافی ملے گی، ہاں ایک کینڈی چھوٹی سی مل جائے گی، اور وہ ہندو ہوتا ہے، اس نے اس کے دل جیت لیے کہ اس کو کل دے جانا، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا وزن زیادہ ہو گیا تو بھی اس کو دے دیا۔ اب سب اس کی طرف چلے گئے، ہندو نے ہمارے اخلاق پکڑ لیے، ہم مسلمان کہاں چلے گئے ہیں؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خالی یہ پڑھ لیں گے، یا ہم چیریٹی کر دیں گے، یا میں تہجد پڑھ لوں گا، قرآن کر لوں گا، یا تھوڑا سا میں نے ایک آدھ مسجد بنا دی ہے، مسجد یہ کافی ہو گیا؟ نہیں، معاملہ لوگوں سے ہمارا کیسے حالات ہیں، ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہماری معاشرت کیسی ہے۔ سب وہاں جتنے بھی ہیں ہندو کی دکان پہ جائیں، مسلمان ہی بیٹھا ہوا ہے، پھر بھی اس کو ہوش نہیں آتا کہ یار ان کے ساتھ آپ پبلک ریلیشن ایسی رکھو یار۔ 10 روپے کل وہاں اتنا ہی ہوتا ہے، آج بھی 100-200 روپے کی بیچاری آتی ہیں، لے جاتی ہے، کبھی 5 روپے کم ہے، کبھی 2 روپے کم ہے، تو وہ کہے کہ کل میں نے 10 روپے تھے نا، کہ 10 روپے کاٹ لینا، اور میرے اتنے مجھے سودا وہ لکھ کے اپنے تھیلے میں ڈالے گی نا، بھاؤ تو کرتی نہیں ہے، وہ چاری ڈال کے چلی جاتی ہے، ان کے ساتھ 2-4۔ اب بچے انسسٹ کرواتے ہیں ماؤں کو، بہنوں کو، چلو میری یہ ہندو کی دکان ہے، اس کی طرف چلو۔ اس کو بچوں کو نہیں پتا ہندو مسلمان کے، اس کو تو کینڈی چاہیے۔ تو ہمیں اخلاق بنانے ہیں دوستو، اخلاق بنانے۔ ہمیں کوئی ہرٹ کر دے، ہمیں کوئی تکلیف دے دے، کوئی گالی دے دے، نو پرابلم، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں اللہ سے لینا ہے، مخلوق کو دینا پیار دینا ہے، ہرٹ نہیں کرنا کسی کو، ٹھیک ہے؟ یہ حضرت والا یہ اشعار آپ پڑھتے ہیں، میں اس کو لے آیا ہوں، 4-5 شعر سن لیجیے۔ تیرا کہلاتا میں جیسا ہوں اے رب غفور، اگرچہ میں بدکار نالائق ہوں،
یہ حاجی امداداللہ مہاجر کے اشعار سنا رہا ہوں میں. اگرچہ میں بدکار اور نالائق ہوں اے شاہ جہاں، پر تیرے اب چھوڑ کر در کو بتا جاؤں کہاں، پر تیرے اب چھوڑ کر در کو بتا جاؤں کہاں، کون ہے تیرے سوا مجھ بے نوا کے واسطے، ہے عبادت کا سہارا عابدوں کے واسطے. ہے یہ کتنی بڑی ہماری پوری تصرف نہیں آ گئی. موسیٰ علیہ السلام کے زمان موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اگر گنہگار آدمی آپ سے، ایک نیک آدمی ہوتا ہے، وہ آپ سے مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، آپ اس کو کس طرح جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں میں اس کو کہتا ہوں لبیک. اور ایک گنہگار آدمی جب کہتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، بہت گناہ کیا ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو 3 دفعہ لبیک 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 کہتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے یا اللہ اس کو تو 1 دفعہ، بولا یہ تو اپنے اعمال کی طرف بھی نگاہ رکھتا ہے کہ میں نے تہجد پڑھی، میں نے یہ کیا، میں نے چیریٹی کی. گنہگار تو صرف میری رحمت کی طرف توجہ دیتا ہے، میری رحمت کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے تو میری بھی اس کی طرف توجہ ہوتی ہے. وہ 3 دفعہ لبیک کہتے ہیں. ہے عبادت کا سہارا عابدوں کے واسطے، اور تقیہ زہد کا ہے زاہدوں کے واسطے، ہے عصائے آہ مجھ بے دست وبا کے واسطے. نہ فقیری چاہتا ہوں نہ امیری کی طلب، نہ عبادت نہ زہد نہ خواہش جاؤ حسب، درد دل پر چاہیے مجھ خدا کے واسطے. یہ اصل چیز درد دل ہے. درد دل سے اللہ سے مانگنا رونا، یہ درد دل کی والی بات ہے. کیفیت تعلق سے بنے گا. تعلق ہمیں جب ہوگا جب عمل کریں گے. مخلوق کے ساتھ بھی دیکھیے بجلی آتی ہے نا، اس میں نیگیٹو پازیٹیو 2 تار لگے ہوئے. آپ نے کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، کرنے والی چیز بھی کرنی ہے، نہیں کرنے والی چیز بھی، دونوں ہوں گے تب بات بنے گی. اس کے بغیر روشنی پیدا نہیں ہوگی. درد دل چاہیے مجھ کو خدا کے واسطے، رحم کر مجھ کو تو اب چاہ ضلالت سے نکال، رحم کر مجھ پر تو اب چاہ جلالت سے نکال، بخش عشق و معرفت کا مجھ کو یا رب ملک و مال، اپنے جملے اولیاء با صفا کے واسطے. گو میں ہوں ایک بندہ عاصی غلام پر قصور، جرم میرا حوصلہ ہے نام ہے تیرا غفور، تیرا کہلاتا ہوں میں جیسا رب غفور. مختصر تھا. اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ہم 5 منٹ کا ذکر کر لیتے ہیں، پھر مفتی صاحب سے دعا کروا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. الحمدللہ آج اللہ کا شکر ہے، تھوڑی سی پہلے بھی بات ہو گئی، بعد میں بھی بات ہو گئی. اعمال کرنے، اعمال کے اندر میں نے اپنا علاج جو کیا، اس کے اندر مجھے ایک دعا مجھے حضرت والا کی طرف سے ملی، اور انہوں نے اس کے اوپر کافی ایک پوری مجلس کی. وہ میں دعا آپ کو مناجات مقبول میں بھی یہ سب ہے، اور مفتی صاحب ہماری دعاؤں میں ہمیشہ اس کو پڑھتے ہیں. اس کو آپ یاد کر لیجئے، اس کو یاد کر لیجئے مناجات مقبول کے اندر. وہ اگر یہ تو میں سختی اخلاق معاملات معاشرت، یقین جانیے آپ 3 دفعہ اس کو پڑھیے ہر نماز کے بعد. دو ہاتھ اٹھا کر، بغیر ہاتھ اٹھا کر دعا کر پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے. اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرا وفی عین الناس کبیرا. یا اللہ مجھے بڑا صبر والا بنا دے، یا اللہ مجھے بڑا صبر والا بنا دے، اور مجھے بڑا شکر والا بنا دے، اور مجھے میری نظر میں چھوٹا بنا دے، اسمال، اور دوسروں کی نظر میں بڑا بنا دے. یہ دعا ہے، یہ مناجات مقبول میں ہے. یہ ہو سکے تو کارڈ اگر عمران ہے تو اس کو پرنٹ کروا لیں اور یہاں رکھ دیجئے گا. اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرا. ہمیشہ مفتی صاحب دعا میں پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، وجعلنی فی عینی صغیرا وفی عین الناس کبیرا. یہ تکبر، میں سختی ہماری جو ہو ہی جائے گی. شیطان، ہر ایک کا شیطان الگ ہے. کاروباری ہے نا آپ تو کاروباری شیطان آپ کے ساتھ ہوگا، عابد ہوگا ذکر کرنے والا اس کے ساتھ ذکر والا شیطان ہوگا، ہر ایک عالم ہوگا تو اس کے ساتھ شیطان بھی عالم ہوگا. ایسی ترتیب کے ساتھ سکھائے گا، ایسی بات کرے گا. یہ کہے گا یار ابھی پڑھ لو نماز بعد میں. یہ نہیں کہتا نماز نہ پڑھو، یہ کہتا بعد میں پڑھ لینا تھوڑی دیر کے بعد. کیا فرق پڑتا ہے، گھر میں جماعت کر لینا، مسجد میں جماعت نہیں کرنا. ہم نے گھر میں جماعت کر لی ہے نا. وہ ٹالتا ہے، ٹالتے ٹالتے ہمیں لائن سے ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے. لا الہ الا اللہ کا ہماری 4 تسبیحات ہیں پڑھنے کے لیے. لا الہ الا اللہ ہے 200 دفعہ ہم گھر میں پڑھتے ہیں، 400 دفعہ الا اللہ پڑھتے ہیں، 600 دفعہ اللہ اللہ پڑھتے ہیں، 100 دفعہ اللہ پڑھتے ہیں. یہ 13 تسبیحات ہمارے اذکار اور ذکر جو ہے ہمارے دوست ساتھی سب گھر کے اندر ہمیں کرنے چاہیے. اگر نہیں کر سکتے تو 100 دفعہ لا الہ الا پڑھ لے، 100 دفعہ الا اللہ پڑھ لے، 100 دفعہ اللہ اللہ پڑھ لے، اور 100 دفعہ اللہ پڑھ لے. اللہ اس کی یاد دہانی کے لیے ہم 21 دفعہ یہاں پڑھ لیتے ہیں تاکہ یاد رہے. آج کا سبق ہم پورا ایسا ناغا نہیں ہونا چاہیے. پڑھنا ہے کم کر لیجئے، موقع ہو زیادہ ہو تو 13 تسبیح پڑھ لیجئے، نہیں ہے تو 4 تسبیح پڑھ لیجئے، 6 تسبیح پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے.
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 100 دفعہ بھی جو روزانہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا حشر کے میدان میں اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہوگا. حضرت سے پوچھا کہ چاند کی طرح 100 دفعہ پڑھ لے گا تو یہی کافی ہو جائے گا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جب 100 دفعہ مستقل پڑھے گا تو اس کو اعمال دوستہ عطا فرما دیں گے. یعنی دوستہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے جو ولی دوست ہوتے ہیں نا، ولایت جس کو ملتی ہے اس کو دوست کہتے ہیں نا، ولی والے اعمال اس کو مل جائیں گے. خاتمے سے پہلے تک وہ 100 دفعہ خالی کوشش کریں. سو ہم تو الحمدللہ اس پوزیشن میں ہیں، 200 نہیں 400 دفعہ بھی روز پڑھ سکتے ہیں، دیر نہیں لگتی. لا الہ الا اللہ کسی کا بھی ناگاہ نہیں ہو. اور ویسے بھی رمضان آ رہا ہے، رمضان میں ہمارے سبق کے اندر ایک سبق لا الہ الا اللہ، کوانٹٹی ہم نے ڈبل کرنی ہے رمضان آنے میں. اب الا اللہ کا لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الا اللہ کو کیوں بعد میں رکھا گیا؟ لا الہ الا اللہ پہلے 200 دفعہ ہے، 400 دفعہ الا اللہ ہے نا ہماری تسبیحات کے اندر. لا سے ہم نے غیر اللہ کو تو نکال دیا، پاک صاف ہو گیا، غسل کر لیا، تازہ. اب تو خوشبو لگانے کا ہے نا، عطر لگانا ہے. یہ عطر ہے ہمارا الا اللہ 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 عطر ہے نا. جب غیر اللہ نکل گیا اب اللہ رہ گیا یہاں پر قلب کے اندر. پھر اس کے بعد اللہ ہو اللہ ہے نا. اس کے بعد یہ سب سے زیادہ ہے، وہ 200 یہ 400 یہ 600. تو اللہ اللہ پہلے میں پچھلے رمضان میں سے اگلے رمضان میں ہو کا آپ کو ذکر منع کر دیا کہ ہو نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہو بڑے جلالی ہے. جب ہو کریں گے تو پھر انسان تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے، پھر زیادہ بہت زیادہ ایکسٹریم دین کی طرف لگ جاتا ہے. ہمارا اعتدال ہونا چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے. میں نے ہو کا اس کے لیے منع کر دیا. مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، ماں ہو، بہن ہو، بیلنس کر کے چلے. ماڈریٹ بیلنس کرنا سب سے مشکل کام ہے، ایکسٹریم ہونا سب سے آسان کام ہے، سب سے ایکسٹریم نہیں ہونا. ہم نے بالکل درمیان میں چلنا ہے، اپنے دامن کو بچاتے ہوئے کانٹے ہوئے بچے کے کانٹا نہ لگ جائے. ماڈریٹ. اس کے لیے میں نے ہو کے 2 سال پہلے منع کر دیا تھا. ہو کسی کا ذکر نہیں کرنا. اللہ ہو اللہ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے. اللہ 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 جل جلالہ. اللہ اللہ کا ذکر ہے. یہ خواتین تو صرف 100 دفعہ 200 دفعہ پڑھ سکتی ہیں، 300 دفعہ پڑھ لیں. 100 دفعہ 200 تو اس سے زیادہ نہ پڑھیں. مرد حضرات ہمیں تو ہمارا اس وقت اس زمانے میں 20 سال 30 سال پہلے بتا رہا ہوں میں 5000 دفعہ اللہ اللہ کا ذکر لازمی ہوتا تھا. 5000 دفعہ. 500 دفعہ تو پڑھ ہی لے گا نا جس کو جب ہم کہیں گے تو اس وقت. اب تو نہیں ہے. مرد حضرات چاہے تو اللہ اللہ کا ذکر دھیان بنا کے پڑھ لیں، پھر قلبی ذکر کریں، پھر مراقبہ کریں. مرد حضرات کر سکتے ہیں. خواتین ہماری بہنیں بیٹیاں خواتین 100 دفعہ 200 دفعہ پڑھ لیں کافی. وہ قرآن شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، جتنی پڑھ سکتے ہیں، استغفار جتنا کر سکتے ہیں وہ کریں. یہ سب کرنے کا ہے ان کے لیے. تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول، یہ پورا پڑھنا ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ پڑھیں جتنا پڑھ سکتے ہیں. جمالی پڑھ سکتی ہیں. یہ تھوڑا سا اللہ 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 جب آپ پڑھیں گے تو جلال آ جائے گا. اب جلال آ جائے گا تو کیا بیچارے بچے آئے ہوں گے، میں کہیں گے آپ بچوں کو پیار ہی نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے. آپ جلال اپنے میں لگے ہوئے. آپ بند کر دیجئے اس وقت وظیفہ، بچوں کے ساتھ دیجئے، بچوں کے ساتھ پیار کیجئے. اب بچوں کا اب بیوی کو جواب دینے کا ہے. بیوی آ کر بیٹھی ہوئی، آپ اللہ 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 کر کے آپ عرش پہ پہنچے ہوئے، وہ زمین پہ بیٹھی ہوئی آپ کا انتظار کر رہی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ماڈریشن.
درمیان کی مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. ایکسٹریم ہونا آسان ہے، ایکسٹریم ہونا آسان ہے، ایک طرف ہونا، یہ درمیان سے گزرنا. تو پھر اللہ کا مرد حضرات ہمارے ساتھ ہی ہیں، وہ ذکر کر سکتے جتنا چاہتے. اللہ جل جلالہ، اللہ 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 جل جلالہ. وہ سب دعا کروا دیجیے. الحمد للہ رب العالمین، جزا اللہ عنا محمد ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا ارحم الراحمین، ہم سب کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ایمان والی اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہر گناہ کی نفرت دل میں پیدا فرما کر اس سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. اے اللہ ہر نیکی کی رغبت دل میں پیدا فرما کر اس کا کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو خوشحالی والی، برکتوں والی، عافیت والی، سہولت والی، آسانی والی زندگی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو ہر قسم کے حوادثات سے، سانحات سے، موذی و دیرپا بیماریوں سے، ہسپتالوں کی زندگیوں سے، کورٹ کچہری میں حاضری سے محفوظ فرما دیجیے. مولا کریم ہم میں سے ہر ایک کو اے اللہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ شامل حال فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے ضعف کو قوت میں تبدیل فرما دیجیے، ہماری بیماریوں کو صحت میں تبدیل فرما دیجیے. اے اللہ ہماری ذلت کو عزت میں تبدیل فرما دیجیے. اے اللہ ہماری قلت کو کثرت اور برکت میں تبدیل فرما دیجیے. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو، مشکلات کو، اے اللہ مصائب اور مسائل کو عافیت اور آسانی اور سہولت میں تبدیل فرما دیجیے. اے اللہ برے وقت سے، بری گھڑی سے، برے لمحات سے، ہر برائی سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ نیکیوں والی زندگی کے بعد گناہوں والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ قرآن کی تلاوت والی زندگی کے بعد غفلت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ آپ کی فرما برداری والی زندگی کے بعد آپ کی نافرمانی والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ سنتوں بھری زندگی کے بعد اے اللہ بدعات اور رسومات والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. مولا کریم اپنے فضل و کرم سے نعمتوں کے مل جانے کے بعد نعمتوں کی محرومی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے تمام آئے ہوئے دوستوں کے آنے کو قبول فرما دیجیے، سب کو بامراد لوٹا دیجیے، سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے، سب کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کے خزانہ غیب سے تربیت فرما دیجیے، نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. ہمارے شیخ کی عمر میں، زندگی میں، نعمتوں میں برکتیں نصیب فرما دیجیے. ہر جہت سے اللہ ہر شر سے مکمل حفاظت فرما دیجیے. ہم سب کو اپنے شیخ سے بھرپور فیضیاب ہونے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اس کے لیے صفات قبولیات سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجیے. محرومی کے ہر سبب سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے، ہمارے ملک پر رحم فرمائیے. اے اللہ تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما دیجیے. ظالموں کے ظلم سے ہم سب کو محفوظ فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں ظالم بھی نہ بنا، ہمیں مظلوم بھی نہ بنا. اے اللہ دوستوں کے روپ میں دشمنوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اپنوں کی حماقتوں سے، غیروں کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ اپنی پسند کا جینا ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. اپنے پسندیدہ لوگوں جیسے کلمے والی موت نصیب فرما دیجیے. کل قیامت میں اپنے پسندیدہ لوگوں میں ہم سب کا شمار فرما دیجیے. ہر دنیا آخرت کی خیر جو آپ کے نبی نے آپ سے مانگی ہم سب کو ہماری نسلوں کو نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہر دنیا آخرت کا شر جس سے آپ کے نبی نے آپ سے پناہ مانگی ہم سب کو ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دیجیے. شعبان کے اللہ بقیہ لمحات کی اللہ قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیجیے، ان کو مبارک بنا دیجیے. اور رمضان المبارک کے اللہ رمضان المبارک سے پہلے ہم سب کو رمضان میں اس انداز سے داخلے کی توفیق نصیب فرما دیجیے جس انداز سے داخل ہونا آپ کو پسند ہے. ویسی روحانی اور جسمانی قوت و طاقت ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. عافیت سے رمضان تک پہنچا دیجیے. قبولیت والے اعمال کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین.